ماہ محرم کی 11ویں شب ہے اور اس شب کو تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صبر کرنے والے، صبر کر کے شکر کرنے والے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درود نازل ہوتی ہے، اللہ کی صلوات نازل ہوتی ہے، ان پر درود اللہ کی طرف سے آتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ کل شب عاشور تھی اور شہادتیں پڑھی گئیں۔ اور آج کے بارے میں عنوان ہمارا جو ہر سال رہتا ہے، شہادت کے بعد کے واقعات۔ اگر آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت سلامت رہی اور اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو کوشش آج کی جائے گی کہ قافلہ مدینہ منورہ کیسے پہنچا، اس کے احوال کچھ بیان کیے جائیں۔ اگر وقت میں برکت رہی اور آپ کا حوصلہ سلامت رہا، ایک بار آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے تو گفتگو آگے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے پھر درمیان گفتگو آپ لوگ لائیں گے تو پھر وہ رہ جائے گا۔ اصل بات یہ ہے، وہ دوران گفتگو پھر سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے کہ ہر سال جب امام حسین کی، مولا عباس کی، سرکار علی اکبر امام قاسم کی جب شہادت پڑھی جاتی ہے تو دوران گفتگو آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جس کے دل میں جو مرادیں ہیں لے لیں تو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ تو بہت لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہے ان کی برکت سے۔ تو گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے جن کے بیٹے کو شادی کو 7 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوتی تھی، غازی عباس کی شہادت پڑھی جا رہی تھی اور اس وقت انہوں نے دل میں تمنا کی تھی کربلا والوں کے ذریعے سے کہ اگر ان کے بیٹے کی گود بھر جائے گی تو وہ اس بچے کو شہادت کی اس محفل میں لائے گی۔ اور پچھلے سال انہوں نے دعا کی اور منت مانی اور اس سال ان کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ تو چونکہ وہ خاتون ہے، بوڑھی خاتون ہے، وہ بیچاری چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے محفل میدان کی بجائے مسجد میں ہو گئی، تو انہوں نے کہا بھی ہماری منت پوری کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر وہ جلدی سے کر لیں تاکہ پھر وہ ہو جائے، لے آئے بچے کو وہیں سے، پھر تھوڑی دیر رکھ کر کے بھیج دیجیے گا، اب ادھر مت لائیے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ کرامت ہے میرے غازی کی، کربلا والوں کی کرامت ہے۔ درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں، میری طرف توجہ کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ لوگ آستانوں پر جا کر مرادیں مانگنے کے قائل نہیں ہیں، یہاں تو صرف نام کی برکتیں ہیں، یہاں تو محفلوں کی برکتیں ہیں۔ جس کا جو عقیدہ، جس کا جو یقین ہے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ تو کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ امام عرش مقام
امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا، امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی۔ اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا۔ اس طرح وہ خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی، ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے، اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے، اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا۔ لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہے، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں، یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں 10 دن، 3 دن، 5 دن کی یہ محفلیں لوگ کرتے
کرتے ہیں یادگار کے طور پر، لیکن شفق کے ساتھ قدرت روزانہ شام کو سرخی ظاہر کر کے بتاتی ہے۔ کوئی یاد حسین کرے نہ کرے، کربلا کی یاد روزانہ شفق کے ساتھ سرخی کی شکل میں قدرت ظاہر کر رہی ہے، اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، خون برسا، آسمان سرخ ہو گیا، دن کے وقت تارے نظر آنے لگے، سورج کو گہن لگ گیا، اور وہ بدبخت، چونکہ جب قدرت کسی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، سجائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ ابو جہل نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اللہ اکبر، کئی معجزات ان لوگوں نے دیکھے، ایمان نہیں لائے، سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں۔ خون کی برسات ہو رہی ہے، کچھ تو ہوش آ جاتا، کچھ تو سمجھ میں آ جاتا، نہیں سمجھے۔ ادھر وہ لوگ، اللہ اکبر، اسی پر بس نہیں کرتے، بلکہ ایک طرف لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لاشوں کو کچل رہے ہیں، اور دوسری طرف چند بدبخت آتے ہیں، خیموں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جس میں بیویاں تھیں ان خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے کے بعد سیدہ زینب خود فرماتی ہیں، یزیدیوں کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام حمید بن مسلم تھا، وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خیمے جلنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر چند بدبخت بڑے، اور بڑھنے کے بعد سکینہ اور جو دوسری سیدانیاں سید زادیاں تھی ان کے زیورات وہ چھیننے لگے۔ ننھی سی 7 سال کی شہزادی سکینہ، ان کی بالیاں ایسے چھینی کہ کان کٹ گئے، اور وہ جو کان کٹے، تاریخ میں آتا ہے کہ آخری دم تک سیدہ سکینہ کے کان ویسے کٹے رہے، خون کی پھواریں نکلنے لگی، اور سیدہ سکینہ نے سوچا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں گی تو شاید یہ لوگ مجھ پہ رحم کریں گے، اس لیے کہ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلم کم سے کم یتیموں کے لیے تو ان کے دل میں نرمی ہوگی۔ تو سیدہ سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے، شہزادی سکینہ نے کہا، رحم کرو ہم پر، ہم اہل بیت ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں، میرے بابا کا انتقال ہو گیا، میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں۔ اتنا سننے کے بعد ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارنا شروع کیے، بی بی پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ اکبر، اور پھر سیدانیوں کے زیورات چھینے، حتیٰ کہ علی اصغر کا جھولا تک لوٹ لے گئے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں کہ ایک چمڑے کے بستر پر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین بیمار جو ہے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان ظالموں نے وہ چمڑے کا بستر تک چھین لیا، ان کے نیچے سے کھینچ لیا، اللہ اکبر، اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، ان لوگوں نے بیبیوں کی چادریں تک چھین لی۔ چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی، اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادریں تک چھین لی گئی۔ سیدہ زینب نے کہا، بدبختو، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی۔ اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی، اس میں بھی آگ لگ گئی۔ آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں، بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے، خواتین، وہ خیمے کے باہر نکل گئی۔ ایک بی بی صاحبہ تھی، کہتا ہے کہ چونکہ دوپٹہ تو چھین لیا گیا تھا، جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی کنات پر چلتے ہوئے اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی تھی، کبھی باہر آتی تھی۔ میں نے اس بی بی سے پوچھا، بی بی کیا تجھے اس آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو تو آگ پہ چلتی ادھر اندر آتی جاتی ہے؟ اس نے کہا، کیا کروں، میرا بیمار بھتیجا اندر بے ہوش ہے، اور میری جان ہے وہ، اور میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے، اگر وہ جل گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو حسینی نسل کس سے چلے گی؟ تو کبھی اندر جاتی ہوں، کبھی باہر آتی ہوں۔ پھر اس نے کہا، بالآخر میں نے دیکھا
کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندھے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئیں. یہ سیدہ زینب کا کردار تھا، یہ کردار سیدہ زینب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، بڑے عجیب حالات ہوئے. انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہل بیت کے، ذبح کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے، خون میں تبدیل ہو گئے. اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر اس سروں کو نیزے پر بلند کیا، اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا. چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر 72 سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں، اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کل تک یہی خیمے تو تھے جو جوان بیٹوں سے، بھتیجوں سے، بھانجوں سے، بھائیوں سے جگجگا رہے تھے، جگمگا رہے تھے. خیمے بھی سونے ہو گئے، خیمے بھی جل گئے. کبھی ادھر دیکھتی ہے، صدمہ ہے، چادریں چھین لی گئی. جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے، آج ان کے خیمے جل گئے، دوپٹے چھین لیے گئے، ان کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں. بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے، کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے. ایسے عالم میں شام آتی ہے، اور جب وہ شام آئی تو ایسی وہ شام تھی کہ اس شام کو قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا. مورخین نے اس کو شام غریبہ لکھا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ خیمے جلتے جلتے جو بجھ گئے تھے ریت میں، تو وہ خیمے کی کناتیں بیویاں اپنے سر پہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپاتی تھی تاکہ کم سے کم بالوں کو پردے میں کر لیں. یہ ان کی غیرت کا حال تھا، یہ ان کی غیرت کی کیفیت تھی. ننھے ننھے بچے، ایک ادھر سناٹا، ہواؤں کی سنسناہٹ آتی تو بچے ماؤں سے لپٹ کر سہم جاتے. کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی رو رہا ہے. اب سیدہ زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی، اس لیے کہ کل تک سالار قافلے کے ساتھ تھے، سالار قافلہ بھی چل بسا. اب کوئی جوان تندرست تو ہے بھی نہیں. اب سیدہ زینب کو سب کا کردار نبھانا ہے. کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب. جیسا وقت پڑا ویسی بن گئی زینب. ماں کا کردار بھی زینب نبھائے، حسین پاک کا کردار بھی زینب. کیا حوصلہ قدرت نے دیا تھا، کیا ہمت دی تھی قدرت نے. سیدہ زینب پاک، شام کا وقت ہے، کوئی لپٹ کے روتا ہے، کوئی بے ہوش ہوتا ہے، تسلیاں دیتی ہے. وہ شام دھیرے دھیرے جب اپنی سیاہ زلفوں کو عرض کربلا پر بکھیرتی ہے تو وہی شام رات میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور جب وہ شام رات میں تبدیل ہوئی تو پھر اب دن کا انتظار تھا. ادھر وہ بدبخت شراب و کباب میں مصروف ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی کھیل کرنے لگے. سیدہ زینب نے سوچا کٹی پٹی لاشیں ہیں، ان لاشوں پر پہرا دے ورنہ کہیں درندے لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے. بی بی زینب کے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہ تھا، کوئی ہتھیار بھی نہ تھا تاکہ وہ لے کر کے پہرا دیتی. بی بی زینب نے ریت میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا. ایک ٹوٹا ہوا خنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ لگا. وہی ٹوٹا خنجر لے کر لاشوں کے ارد گرد پہرا دینے لگی تاکہ درندوں سے، یہ جو درندے ان سے، یا وہ جو درندے ہیں جو انسانی شکل میں، ان سے اب لاشوں کو بچائیں. اور پھر سیدہ زینب اندھیرے میں لاشوں پہ پہرا دے رہی تھی. ایسے میں دیکھا کہ ان لاشوں سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے. کوئی سسک سسک کر کے
ان لاشوں کے اندر رو رہا ہے۔ بی بی سیدہ نے لاشوں کی طرف توجہ کی تو کسی کے رونے کی آواز سنی، تو جب آواز پر پہنچی تو کیا دیکھا؟ ایک دبی کچلی لاش ہے، ایک دبی کچلی لاش ہے۔ پہچاننا سیدہ کے لیے اس کو مشکل نہ تھا، لیکن ہے دبی کچلی، سر نہیں ہے اس کا، اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سکینہ روتی ہے اور بابا بابا کہتی ہے اور سسکیاں لیتی ہے۔ سیدہ سکینہ کو بی بی زینب اپنے اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، کہا بیٹی یہاں کیسے پہنچی؟ کہا کہ پھوپھی امی آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے میرے بابا کے سینے کے بغیر، میرے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو میں نے ان کٹی ہوئی لاشوں کے پاس آ کے کہا بابا کہاں ہیں آپ کی سکینہ سونا چاہتی، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے دیکھا پھوپھی اسی لاش سے آواز آئی تھی میری سکینہ تیرا بابا یہاں ہے، تو میں یہاں پر آ گئی۔ پھوپھی امی سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا۔ ایک شخص جو یزید کے لشکر میں تھا وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین کی لاش گھوڑوں سے کچلی جا رہی تھی تو ہڈیوں کی کڑکڑاہٹ کی آواز ہم نے سنی، اس طرح سے امام کی لاش کچلی گئی۔ سیدہ سکینہ کو اٹھا کر پھر آپ نے بیبیوں کے پاس پہنچایا، اور جہاں سب خواتین بیٹھی ہوئی تھی کھلے آسمان کے نیچے سیدانیاں سید زادیاں بیٹھی ہوئی ہے، سیدہ سکینہ ٹوٹا خنجر لے کر کے پہرا دے رہی ہے۔ اب ایسے میں سیدہ زینب کسی کو دیکھتی ہے کہ کوئی آنے والا لاشوں کی طرف آتا ہے، سیدہ نے گرجدار آواز میں جو ہے وہ گرجدار آواز میں کہا کون ہو تم، اور ہاتھ کا خنجر تان دیا، کہا خبردار اب آگے نہیں بڑھنا، اب کیا چاہتے ہو؟ سب تو لوٹ لیا، جوانوں کی جوانی لوٹ لی، بچپنوں کا معصوم بچپن لوٹ لیا، بیبیوں کے زیورات چھین لیے، علی اصغر کا جھولا چھین لیا، خیمے جلا دیے، حتیٰ کہ تم نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے دوپٹے تک چھین لیے۔ اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ کیا لینے آتے ہو؟ اب کیا چاہتے ہو؟ اب صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو، وہی رکو، ورنہ علی کی بیٹی اب تم پر اپنا ہتھیار اٹھا کر تمہیں جو ہے وہ جہنم رسید کر دے گی۔ وہ آنے والا جو آ رہا تھا اس نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں، میں عورت ہوں، اور میں حر کی بیوی ہوں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے یا میں نے گزارش کی ہے کہ اب چوتھی صبح طلوع ہو رہی ہے، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چوتھی صبح طلوع ہو رہی، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، تم کہتے ہو کہ قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جائیں گے اور انعام پائیں گے، تو کم سے کم لے کر تو انہیں جاؤ گے کہ جو لوگ حیات ہوں گے زندہ ہوں گے، یہ مر جائیں گے تو کیسے لے جاؤ گے؟ اس لیے ان کو کچھ پانی پلاؤ، کچھ کھلاؤ۔ تو انہوں نے مجھے پانی دیا ہے، بی بی میں پانی لے کر آئی ہوں، یہ بچوں کو پلائے آپ پیئے۔ سیدہ زینب نے جب پانی کا نام سنا حر کی بیوی کو سینے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہتی ہے حر کی بیوی اب ہمیں پانی نہیں چاہیے، اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تو یہ پانی کیوں نہ لائی اس وقت جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ رہی تھی؟ یہ پانی کیوں نہ لائی اس وقت جب میرے قاسم کا شباب لٹ رہا تھا؟ میرے اون و محمد پلٹ پلٹ کر آتے تھے، پانی کا مطالبہ کرتے تھے، میرا معصوم اصغر 6 مہینے کا شہزادہ پانی سے زبان باہر کرتا پیاس کی وجہ سے، کبھی مٹھیاں کھولتا کبھی بند کرتا، اس وقت یہ پانی کیوں نہ لائی؟ لے جا، ہم یہ پانی نہیں پیتے۔ حر کی بیوی نے کہا بی بی وہ میرا مذاق اڑائیں گے، قبول کر لیں پانی، آپ کو امی آپ کی امی بی بی سیدہ کا واسطہ۔ جب نام ماں کا سنا سیدہ پاک نے حر کی بیوی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے وہاں چلی جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بیویاں بیٹھی ہوئی تھی۔ مورخین نے بیان کیا ہے بچوں کی اور بیویوں کی تعداد کل ملا کر 22 سے 25 ہوتی تھی، وہ سب وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حر کی بیوی کا کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، سیدہ پاک نے بی بی سیدہ زینب نے
पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब वो सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल, पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी, क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चचा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा सकीना। ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी, क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे, नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो, बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाएं पिए, और आप भूल गई है, कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लूं, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया, खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए, और फिर जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी, लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी, इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए, और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिनाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था, उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोक उनके गले में डाला, और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह यह थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जब वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो, इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी वहां आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना, जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखे।
जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखे आपका हुसैन बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान अल्लाह आप पर दुरूद है, लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियाँ और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहाँ के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाक़या हुआ। वो आए, चूँकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इमाम पर उनकी आवान व अंसार पर नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ के जिसे जिसे पहचानते थे उसकी उन्होंने कब्र वैसे बनाई। हुर के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुर के ख़ानदान के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुर की कब्र बनाई। इसी तरह हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल, उनकी शनाख्त तो भी तो उनकी कब्र अलग बनी। बाकी के सारे शोहदा को एक साथ उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिया। और इमाम अली मकाम की पहचान हुई, इसी तरह मौला अली अकबर की पहचान हुई, और इमाम अली असगर चूँकि नन्हे से थे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने इस तरह दफन किया, इस तरह दफन किया कि इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के सीने पे रखा। ये तसव्वुर करें, एक ही कब्र है, एक ही कब्र है, और उसमें तदफीन का उनका तरीका ये था कि अली असगर को सीने पे रखा और पायती में इमाम अली अकबर को रखा। इस तरीके से एक ही कब्र वो जुड़ जाती है तीनों की। हो सकता उन्होंने अलग दफन किया हो इमाम अली अकबर को, लेकिन इमाम अली असगर को सीने पे रखा और अब वो एक ही हो गई ये तीनों की कब्र। जहाँ हम इमाम अली मकाम के रोज़े पर हाज़री देते हैं, थोड़ी चौड़ी सी कब्र है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो अंदाज़ा होता है हुसैन आज भी अकेला नहीं सोया, हुसैन आज भी सीने पर अली असगर को और पायती में अली अकबर को लेकर आराम फरमा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं, अल्लाह वो दीन आप सबको, हम सबको बार बार नसीब करे कि आप देखें इमाम का रोज़ा, जिसने दीन के लिए सब लुटाया। देखें, पता चलेगा लोग तो मरने के बाद अपनी औलाद को गोद से महरूम कर देते या गोद से औलाद महरूम हो जाती है, लेकिन हुसैन ने शहादत के बाद अभी भी बेटे को गोद में उठा रखा है। तसव्वुर की दुनिया में देखें तो अभी भी, और अली अकबर को गोया कि अभी भी उंगली पकड़ा रखा है। ये मेरी अकीदतें बोल रही है, अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि वो कटे हुए सर, जब चूंकि 10 कोई रवाना हो गए थे तो उधर ये हुआ कि कूफा पहुँचते पहुँचते कूफा का जो सदर दरवाज़ा था वो बंद हो गया था। तो यूं हुआ कि सरों को जो है ले करके वो बदबख्त लोग, अब वो नहीं चाहते थे कि रात की तारीकी में वो ले करके जाएं, तो उन्होंने ये किया कि उन सरों को उन्होंने अपने घरों में रख लिया कि हम दारुल इमारत में ऐसे नहीं ले जाएंगे, जब दिन निकलेगा तब ले जाएंगे। तो ये हुआ कि खौली, बदबख्त, पलीद
اس کے پاس امام حسین کا سر تھا، اس کی بیوی کا نام نوار تھا، وہ نوار نام کی عورت اہل بیت کی محب تھی۔ یہ رات کو پوچھا 3 دن سے کہاں تھا، کئی دن سے غائب تھا، تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا۔